بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ ذیشان روکڑی جیسا کہ لوگ جانتے ہیں ایک گلوکار ہیں۔ اب ان کے بارے میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بھی قادیانیوں کا سہولت کار ہے۔ اس نے جماعت احمدیہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا ہے، جماعت احمدیہ کے پاس پناہ لی ہے اور جماعت احمدیہ کے ساتھ اس کے مراسم ہیں۔ اب انشاءاللہ ان پر بھی عنقریب قادیانی ہونے کا پکا فتویٰ لگنے والا ہے کہ یہ بندہ بھی اصل میں قادیانی ہی ہے، لیکن اس نے اپنی شناخت چھپائی ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی میل ملاپ رکھتا ہے، جماعت احمدیہ کے ساتھ سلام دعا رکھتا ہے یا جماعت احمدیہ سے ملتا ہے، تو اس کے اوپر فوراً یہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ بندہ پکا قادیانی ہی ہے۔ اب دوستو، آپ کے سامنے فیس بک کا ایک پیج موجود ہے۔ اس میں 2 منٹ 56 سیکنڈ کی ایک ویڈیو موجود ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے روکڑی، یعنی ذیشان روکڑی کا انگلینڈ میں احمدیت کے سامنے جھکا ہوا سر۔ اب اس ویڈیو میں ایک اور ویڈیو دکھائی گئی کہ جب ذیشان روکڑی UK پہنچے تو وہاں ایک احمدی مسلمان، یعنی وہی احمدی مسلمان جس کی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ساتھ تصویر تھی، ان کے ساتھ ذیشان روکڑی جپھیاں ڈال رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ روکڑی نے احمدیت کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، احمدیت کے پاس جا کر پناہ لی ہے اور اپنا ٹھکانہ بھی وہیں بنایا ہے۔ اسی وجہ سے عنقریب ان پر بھی پکا فتویٰ لگنے والا ہے کہ یہ بندہ بھی در پردہ قادیانی ہے۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں جب ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، مولانا منظور احمد اپنے جو تھے کرا رہے تھے، ہمیں تربیت گاہ کروا رہے تھے، اس میں کیا کہا گیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا کہ قادیانی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھائے گا، تم نے اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، تم نے قادیانی کے کردار کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہم منظور کنیوٹی صاحب کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو بس قادیانی کے کردار پر پکڑ کر رکھنا۔ وہاں وہ کہہ رہے اتھے مورچہ لانا ہے، تو اتھے وہ کردار سے مورچہ لانا ہے ظالموں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے۔ پاکستان میں رہ کر جو بندہ بھی احمدیوں سے مراسم رکھے گا، احمدیوں سے تعلقات رکھے گا، یہ بات سن لیں پاکستان میں رہنے والے لوگ کہ اس کے اوپر فوراً قادیانی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کی جان و مال کے در پہ ہو جاتے ہیں، اسے مارنے کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اس کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ چاہے وہ ان کا اپنا کوئی سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے تو ان کے نزدیک ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، ان کا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، ان کا نکاح خطرے میں پڑ گیا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں اور فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور وہ عقائد و نظریات جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، یہی وہ عقائد و نظریات ہیں جن پر بات کرتے ہوئے مخالفین احمدیت کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ نہیں، ان کی جو طلعات میں لکھا ہوا عیسیٰ کا نہیں لکھا ہوا، مسیح کا لکھا ہوا، اور جس نشانی کے اوپر انہوں نے مسیح کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس نشانی پہ اس وقت کے عیسیٰ ابن مریم پورے اترتے ہی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن تھا، کیونکہ وہ 3 نشانیاں مانگتے ہیں کہ مسیح آئے گا تو پہلے دن ہی 3 کام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یقین کریں، جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا۔ صحیح، میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات ہے۔ مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل
دین قیامت کے دن اسلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا۔ یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا۔ یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جن کا صریح، واضح اور بین ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے، اور انہی ثبوتوں کے سامنے بے بس ہو کر ان لوگوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں تاکہ نہ بات آگے بڑھے اور نہ ہی لوگوں تک حقیقت پہنچے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایسے دلائل و براہین ہیں جن کا رد وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنت میں یہ باتیں واضح اور صریح طور پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں علماء نے اجماع کیا ہے اور اس اجماع کی بنیاد پر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمان نہیں ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حالانکہ وہ دائرہ اسلام جس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں ایک ایسا دائرہ ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ وہ خود اس دائرے میں کھڑے ہو کر دوسروں کو اس سے خارج قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک وہی اسلام کا دائرہ ہے۔ پھر اسی دائرے سے انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا اور یہ سمجھ لیا کہ احمدی مسلمان نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء کے نزدیک ہم الحمدللہ پکے مسلمان ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مسلمان ہونے کا یہ اعزاز نہیں چھین سکتی۔ اللہ تعالیٰ مخالفین احمدیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔